ایک بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ حضور اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور میرے سے کم محبت کرتے ہیں. ہر بیوی یہ سمجھتی تھی کہ حضور جتنا میرے سے محبت کرتے ہیں اتنا کسی اور سے محبت نہیں کرتے. ایک مرتبہ ازواج مطہرات کے اس بات پہ مکالمہ ہو گیا. ایک زوجہ کہہ رہی تھی کہ میرے سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اگلی کہہ رہی تھی کہ نہیں, جتنی محبت میرے سے فرماتے ہیں اتنے تو تم میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں کرتے. اب ہر بندی کو ہر زوجہ کو ناز تھا, ہر زوجہ مطمئن تھی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی, عرض کی اللہ کے نبی آپ فیصلہ فرما دے کہ آپ ہم میں سے کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اب مسئلہ بڑا پیچیدہ تھا, لیکن قربان جائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دانائی اور سمجھداری پہ. حضور نے فرمایا میں کل جواب دوں گا, کل جواب دوں گا. رات کے وقت ایک زوجہ کے پاس تشریف لے گئے, یہ 1 درہم آپ لے لیں لیکن وعدہ کریں کسی کو بتانا نہیں ہوگا. نہیں میں کسی کو نہیں بتاؤں گی. اگلی زوجہ کے پاس تشریف لے گئے, 1 درہم لے لیں کسی کو بتانا نہیں ہے, نہیں کسی کو نہیں بتاؤں گی. تمام ازواج مطہرات کو آپ نے 1 درہم دے دیا. اگلے دن پھر ازواج جمع ہو گئی, اللہ کے نبی آپ بتا دیں کہ ہم میں سے کس سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس زوجہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں جس کو میں نے کل رات 1 درہم دیا ہے. اب وعدہ ہو چکا تھا کہ کسی نے بھی بتانا نہیں ہے. اب ہر زوجہ مطہرہ اپنے آپ میں بڑی خوش ہے. حضور نے الفاظ کیا استعمال کرے, میں اس زوجہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. جی ہاں, کامیاب شوہر. اگر ہمیں چونکہ بندہ باپ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں ایک اچھا باپ ثابت ہو جاؤں, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پہ نظر دوڑاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک کامیاب باپ کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں. حضرت فاطمہ کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسے تھا, حضرت زینب کے ساتھ معاملہ کیسے تھا, حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ کے ساتھ معاملہ کیسے تھا. ہم ایک کامیاب باپ کی شکل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں. ہم میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بہنوں کے لیے ایک اچھا بھائی ثابت ہو جائے. میں کیسے اچھا بھائی بن سکتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پہ نظر دوڑاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رضائی بہن حضرت شیما کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. ہم وہی سلوک اپنے بہنوں کے ساتھ کریں, ہم اپنی بہنوں کے لیے اچھا بھائی ثابت ہو سکتے ہیں. جی ہاں, کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں ایک اچھا جرنیل بن جاؤں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں ایک اچھے جرنیل کے لیے تعلیمات موجود ہیں. کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں ایک اچھا حکمران بن جاؤں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں ایک اچھے حکمران کے لیے تعلیمات موجود ہیں. خلاصہ کلام یہ کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ہر پہلو پہ جب نظر ڈالتے ہیں تو ہم آپ کو ایک کامل اور مکمل انسان پاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر وقت میں اتنا بڑا کام کیا. حقیقت یہ ہے کہ بندے کی عقل تسلیم ہی نہیں کرتی. آپ جس معاشرے میں پیدا ہوئے اور جس معاشرے کی اصلاح کا کام آپ کی ذمہ لگایا گیا, وہ معاشرہ تمام تر خرابیوں سے بھرا ہوا تھا. یعنی کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو اس معاشرے کے اندر موجود نہیں تھی. جہالت اتنی عام تھی کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. سفاکی, ظلم, بربریت کا دورہ تھا. اتنے وہ لوگ سنگ دل تھے کہ زندہ جانور کی ران کو تلوار سے مارتے تھے, ران کو کاٹ کے اس کو بھون رہے ہوتے تھے, اور جانور تڑپ رہا ہوتا تھا, ان کو جانور کے تڑپنے کا احساس نہیں ہوتا تھا. بارش اللہ سے مانگنی ہوتی تھی, زندہ جانور کے دھن کے ساتھ کپڑا باندھتے تھے, تیل چھڑک کے اس کو آگ لگاتے تھے. جب اس آگ کی حرارت اور تپش جانور کو پہنچتی تھی, اچھلتا تھا, کودتا تھا, اور یہ جب بےتابی کا اظہار کرتا, لوگ تالیاں بجاتے, خوشیاں مناتے کہ اب بارش برسے گی. عکاظ کا ایک میلہ لگتا تھا. عکاظ کے میلے میں ایک بندہ سب لوگوں کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنی ٹانگ پھیلائی کہ ہے کوئی تم میں سے جو میری اس ٹانگ کو موڑ دے. اتنی سی بات, ہے کوئی جو میری اس ٹانگ کو موڑ دے.
दूसरा बंदा कब ये तौहीन बर्दाश्त कर सकता था कि हमें चैलेंज करता है? उसने फौरन तलवार खींची और टांग के ऊपर वार किया, उसके 2 टुकड़े कर दिए। उसके साथी आ गए, उसको मारा, तो उसके साथी आ गए तो उनको मारा। 120 साल तक ये लड़ाई चलती रही। सैकड़ों नहीं, हजारों लोग उस लड़ाई में मारे गए। जहालत इतनी ज्यादा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, 10 साल होते कितने हैं? देखें, 40 साल में तो आपको नबूवत मिली, 40 साल से लेकर 53 साल की उम्र तक 13 साल तो आपने मक्का में गुजारे। मक्का में उन जालिमों ने आपको तो कोई काम करने दिया ही नहीं। आपको तो हर तरफ से इतना टाइट हालात के अंदर महसूर कर रखा था। 3 साल तक तो आप शैब अबी तालिब के अंदर महसूर थे। आप तक गंदम का एक दाना भी नहीं पहुंच सका। पूरा कबीला, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरा खानदान शैब अबी तालिब के अंदर ऐसा महसूर था। दरख्तों के पत्ते खाते थे, घास के टंके खाने पर मजबूर थे। ऐसे शदीद हालात में आप 13 साल में क्या कर सकते थे? जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, फिर आपको कुछ काम करने की आजादी मिल गई। फिर आपने मदीना में 10 साल गुजारे। 10 साल में आपने इतना काम कर लिया। मुख्तसर वक्त में लाखों लोगों को इस्लाम के दायरे में दाखिल कर लिया। उन संगदिल लोगों को, उन जाहिल और उन अनपढ़ लोगों को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा फजाइल के साथ आरास्तों पे रास्ता कर दिया कि दुनिया उन सहाबा किराम की मिसाल पेश करने से कासिर है। हैरान होता है बंदा कि मुख्तसर वक्त में आपने जो सहाबा की तरबियत की, और तरबियत पे ऐसी कि उस्ताद को अपने शागिर्दों पे नाज था। उस्ताद चैलेंज करता है, मेरे शागिर्द इम्तिहान ले लो, मेरा एक शागिर्द भी गलती नहीं करेगा। हुजूर ने पूरी दुनिया के सामने यह फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानेन हैं। मैंने 1,24,000, मैंने 1,25,000 सहाबा पे मेहनत की है। किसी ने मेरे साथ 3 दिन गुजारे हैं, कई सहाबा ने 1 दिन गुजारा है, कई सहाबा ने 1 घंटा गुजारा है हुजूर की सोबत में। 1 घंटे में भी मैंने उसको सितारा बना के छोड़ा है। 3 दिन में मैंने उसको सितारा बना के छोड़ा है। अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम मुक्तदैतुम इह्तदैतुम, जिसने मेरे पास 3 दिन गुजारे हैं वो भी मुक्तदा है, जिसने मेरे पास 1 दिन गुजारा है वो भी तुम्हारे लिए रहबर और रहनुमा है। उनकी पैरवी करोगे मंजिल पे पहुंच जाओगे, उनकी पैरवी करोगे मंजिल पे पहुंच जाओगे। उस्ताद को नाज था अपने शागिर्दों पे। अकेले तने तनहा इदारा कायम किया था। खुद मदरसे के मोहतमिम भी थे, खुद नाजिम भी थे, खुद मुअल्लिम भी थे, खुद मुरब्बी भी थे। और जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस तरबियत गाह से सहाबा किराम फारिग होते थे, सुभान अल्लाह, कई सहाबा तो ऐसे थे जिन्होंने मसनद दर्स को रौनक बख्शी और दर्स व तदरीस में सितारा बन के चमके। कई तो ऐसे थे कि खानकाहों को आबाद करने वाले बन गए, इबादत में, ज़ुहद व इत्कान में राहिबों को भी पीछे छोड़ गए। कई तो ऐसे थे जिन्होंने मैदान शजाअत में ऐसे कारनामे सर अंजाम दे दिए कि लोगों के अज़हान और कुरूब के ऊपर अपने नाम नकश करके रख दिए। कई तो ऐसे थे जो कमांडर इन चीफ बने, कैसर और किसरा के साथ पंजा आजमाई कर ली। और कई तो ऐसे थे जिन्होंने ऐनान इख्तिदार को संभाला और जहान बानी के ऐसी ज़रिए उसूल दिखा दिए लोगों को कि जहान बानी का हक अदा कर दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक एक शागिर्द ऐसा बना कि आज भी लोग उन शागिर्दों को देख के अपने लिए उसूल वज़ा करते हैं। आज तो गैर लोग भी इस बात का एतराफ करते हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, उस वक्त अरब लोग दुनिया की पस्तरीन कौम थी। अंग्रेज मुअर्रिखीन लिखते हैं अरब लोग उस वक्त दुनिया की पस्तरीन, जलील तरीन कौम थी। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चंद सालों की तरबियत का एक ये नतीजा निकला कि जब आप दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, उस वक्त अरब सरजमीन हीरो की नर्सरी बन चुकी थी। हर तरफ हीरो ही हीरो थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत का नतीजा था। और आप अंदाजा लगाएं कि दुनिया में बड़े काम करने वाले लोग गुजरे हैं। कोई बड़ा जर्नेल गुजरा, कोई बड़ा फातिह गुजरा। लोग कहते हैं कि इतने बड़ा काम किया, इसने बड़ा काम किया,
لیکن زندگی نے وفا نہ کی. اگر زندگی وفا کرتی تو یہ اور زیادہ بڑے کارنامے سر انجام دیتا. کوئی سائنسدان گزرا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ زندگی نے وفا نہ کی, ورنہ یہ تو بہت اور تحقیقات کر لیتا. کوئی بڑا عالم بنا ہے, بڑا مصنف گزرا ہے, لوگ کہتے ہیں زندگی نے وفا نہ کی ورنہ یہ اور کئی ساری تصنیفات کر لیتا. گویا کہ اپنا کام مکمل نہیں کر سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر مدت میں کام کیا اور کام کا حق ادا کیا. اور جب حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عرفات کے میدان میں کھڑے تھے اور 1.25 لاکھ صحابہ کرام آپ کے سامنے تھے, آپ نے 1.25 لاکھ صحابہ کرام سے پوچھا, بتاؤ تم بتاؤ, میں جس عظیم مقصد کے لیے دنیا میں آیا تھا کیا میں نے وہ مقصد پورا کر لیا؟ صحابہ کرام نے ایک زبان ہو کے کہا, اللہ کے نبی ہاں آپ نے وہ مقصد پورا کر لیا. ادیت الامانۃ ونصحت الامۃ, آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا اور آپ نے امت کی خیرخواہی کا حق ادا کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف دیکھا, انگلی اٹھائی, اللہم اشہد اللہم اشہد, اللہ تو گواہ رہنا, اللہ تو گواہ رہنا. میرے صحابہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے کام کا حق ادا کر دیا ہے. مختصر وقت میں بہت بڑا کام کیا. یہ آپ کے کام کی امتیازی خصوصیت. دوسری خصوصیت یہ کہ محدود وسائل کے ساتھ آپ نے بہت بڑا کام کیا, بہت بڑا انقلاب برپا کر دیا محدود وسائل کے ساتھ. دنیا میں انقلابات آتے رہتے ہیں, تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, لیکن انقلاب لانے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے, سرمایہ چاہیے ہوتا ہے. لوگ $بلین خرچ کرتے ہیں, پھر کہیں جا کے تھوڑی بہت تبدیلی لاتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس حوالے سے کوئی سرمایہ نہیں تھا, وسائل بالکل نہیں تھے. حالت یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے, اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین. اللہ مجھے زندگی دے تو مسکینوں والی زندگی دے, موت دے تو مسکنت والی موت دے دے, اور قیامت کے دن میرا حشر مسکینوں کی جماعت میں کر دیجیے. آپ نے درہم اور دینار کے زور پہ انقلاب نہیں برپا کیا تھا, آپ نے لوگوں کو درہم اور دینار کے زور پہ نہیں اپنا تابع بنایا تھا, آپ نے اخلاق اور کردار کے زور پہ لوگوں کو اپنا تابع بنایا ہوا تھا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ 4 روٹیاں, جنریٹر چل نہیں رہا تو پھر یہ آن کیوں نہیں کرتے؟ جنریٹر, ہاں یہ آواز کسی کی آ رہی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ 4 روٹیاں بنائیں. روٹی بھی کبھی کبھار پکتی تھی, جو کی روٹی آٹا چھنا ہوا نہیں ہے. 4 روٹیاں بنائیں. ایک روٹی حضرت علی کو ملی کھانے کے لیے, ایک حضرت حسن کو ملی, ایک حضرت حسین کو ملی, ایک حضرت فاطمہ نے اپنے لیے رکھ لی. جب روٹی کا پہلا لقمہ لیا تو خیال آیا کہ میں تو روٹی کھا رہی ہوں, معلوم نہیں کہ میرے ابا حضور نے بھی کھانا کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا. تو آدھی روٹی تو کھا لی, اور ارادہ یہ تھا کہ آدھی روٹی میں اپنے ابا جی کے حضور پیش کروں گی. اپنے گھر سے نکلی, اپنے دوپٹے کے کنارے میں وہ آدھی روٹی لپیٹ لی, اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی, حضور نے دیکھا تو پوچھا, فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ اللہ کے نبی ایک روٹی پکائی تھی, اس میں سے آدھی خود کھا چکی ہوں, آدھی آپ کے لیے لے کے آ چکی ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ روٹی اپنے ہاتھ میں پکڑی اور پہلا لقمہ جو لیا تو پھر فرمانے لگے, فاطمہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ 3 دن ہو چکے ہیں آپ کے والد کے حلق سے اس لقمے کے علاوہ کوئی اور چیز نیچے نہیں گئی ہے. جی ہاں, ایسے انقلاب برپا ہوتے تھے, ایسے لوگوں کے اندر تبدیلی لایا کرتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مالیات کے ناظم تھے. آپ کے پاس جب بھی مہمان آتا تھا تو آپ کے گھر میں خود کچھ ہوتا تھا تو کھلاتے تھے, کچھ نہیں ہوتا تھا حضرت بلال کو فرماتے کہیں سے قرض لے آؤ,
جب کہیں سے کچھ آ جائے گا تو ہم قرض ادا کر لیں گے. آپ توجہ فرمائیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے کوئی قرض کا انتظام کر لیتے تھے اور مہمان کا اکرام ہو جاتا تھا. حضرت بلال فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ ایک یہودی ملا بازار میں اور کہنے لگا بلال آپ کو تو کئی مرتبہ قرض لینا پڑتا ہے تو آپ میرے سے قرض لے لیا کریں اور جب وقت مدت پوری ہوگی تو آپ مجھے واپس کر لیا کریں. فرماتے ہیں کہ پیشکش بڑی اچھی تھی, میں نے پیشکش قبول کر لی اور میں نے قرض وہاں سے لینا شروع کر دیا. مدت متعین تھی. جب مدت پوری ہونے میں 2 دن باقی تھے تو وہ یہودی مجھے بازار میں ملا اور کہنے لگا بلال تجھے پتا ہے مدت پوری ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ 2 دن باقی ہیں. مجھے چاہیے پیسے وقت پہ, اگر تو نے نہیں دیے میں تجھے پھر غلام بناؤں گا, اسی طرح تو بکریاں چرائے گا جس طرح کی تو پہلے بکریاں چرایا کرتا تھا. فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. اللہ کی نبی کے پاس بھی اس وقت کوئی انتظام نہیں تھا. اب جب رات کا وقت ہو گیا تو میں نے سوچا کہ یہودی نے کوئی بدتمیزی تو کرنی ہی ہے, تو کیوں نہ میں کہیں روپوش ہو جاؤں. عشاء کے وقت میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا, عرض کیا اللہ کے نبی میں پریشان ہوں, فکر مند ہوں, ایسا نہ ہو کہ یہودی خواہ مجھے پریشان کر دے, تو اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں چند دنوں کے لیے یہاں سے نکل جاؤں, روپوش ہو جاؤں, جب قرضہ ادا ہو جائے پھر میں دوبارہ آ جاؤں گا. حضور نے مجھے اجازت دے دی. میں رات کے وقت گھر آیا, خیال یہ تھا کہ صبح سویرے اندھیرے میں یہاں سے نکلوں گا کہ فجر طلوع نہیں ہو چکا تھا. اسی وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نمائندہ میرے پاس آیا کہ حضور آپ کو بلا رہے ہیں. میں حضور کے حجرے کے دروازے کے پاس پہنچا, کیا دیکھتا ہوں کہ حضور کے گھر کے سامنے 4 اونٹنیاں سامان سے لدی ہوئی بیٹھے ہوئی ہیں. حضور نے مجھے دیکھا تو مسکرائے, بلال آپ کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ نے حل فرما دیا. یہ کہیں سے ہدیہ آیا ہوا ہے, لے جاؤ یہ بیچو, یہودی کا قرضہ بھی ادا کر لو اور جو بچ جائے تو مدینہ کے مساکین اور فقراء میں تقسیم کر لو. فرماتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہو گیا. میں صبح سویرے بازار میں وہ اونٹنیاں لے گیا, سامان لدا ہوا ہے, سب کچھ کا میں نے سودا کر لیا. سب سے پہلے میں نے یہودی کا قرضہ ادا کر لیا اور باقی میں نے مساکین اور فقراء میں تقسیم کر لیا. شام کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا بلال کیا بنا؟ عرض کیا مساکین فقراء میں نے تلاش کر لیے, کافی سارا تقسیم ہو گیا, کچھ اب بھی میرے پاس باقی ہے. حضور مغموم ہو گئے, فرمانے لگے اچھا پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ آج میں گھر نہیں جا سکوں گا, میری ملک میں مال ہوگا تو میں گھر جانا پسند نہیں کرتا, جب تک یہ سارا مال تقسیم نہیں ہوگا میں گھر نہیں جاؤں گا. حضرت بلال فرماتے ہیں کہ اگلے دن میں پھر کوشش کرتا رہا حتیٰ کہ میں نے پورا مال فقراء میں تقسیم کر لیا اور شام کے وقت میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری سنائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے, فرمائے اچھا آج پھر میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں. آپ نے رات مسجد میں گزاری, جب میری ملکیت میں مال پیسہ ہے تو میں اپنے گھر کے اندر جانا بھی پسند نہیں کرتا. عصر کی نماز پڑھائی, نماز پڑھاتی فوراً تیزی سے نکلے, لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے جا رہے تھے اور تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے. صحابہ کرام حیران تھے کہ نماز پڑھاتی فوراً نکلے, مسئلہ کیا ہے, اتنی جلدی کیا تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے اتنی جلدی کا مظاہرہ کیوں کیا. وجہ یہ تھی کہ میں نماز پڑھا رہا تھا, نماز کے دوران ہی مجھے خیال آیا کہ میرے گھر میں تو چاندی کی ایک ڈلی پڑی ہے, چاندی کی ایک ڈلی پڑی ہے. میں نے کہا ہائے میری ملک میں چاندی پڑی ہے. میں بےتاب ہو گیا, میں گھر گیا, میں نے گھر والوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا, انہوں نے صدقہ کر لیا, میں مطمئن ہو گیا, پھر آپ کے درمیان آ گیا. محدود وسائل کے ساتھ آپ نے ایسا زبردست انقلاب برپا کر دیا. جب کسی کو دیتے تھے تو گن کے نہیں دیا کرتے تھے, جو کچھ ہوتا تھا سارا کچھ دیا کرتے تھے. حاتم طائی بڑا مشہور سخی گزرا ہے, سخاوت میں بے مثل. حال یہ تھا کہ گھر کے 4 دروازے بنائے ہوئے تھے, سائل ایک دروازے سے آتا تھا اس کو مل جاتا تھا, وہ اگلے دروازے سے پھر آتا تو پھر مل جاتا تھا, نکل کے اگلے دروازے سے آتا پھر مل جاتا تھا, 4 مرتبہ سائل کو ملتا تھا. حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا
حضرت ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ سخی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حاتم طائی نے گھر کے 4 دروازے سائلوں کے لیے بنائے ہوئے تھے، ایک سائل کو 4 مرتبہ ملتا تھا، جبکہ حضور نے 1 دروازہ بنایا تھا۔ ظاہر میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حاتم طائی حضور سے زیادہ سخی۔ وہ بڑے الہامی جوابات دیا کرتے تھے، فرمانے لگے کہ حاتم طائی کے پاس سائل آتا تھا، 1 دروازے سے ملتا تھا، اس کو دوبارہ اگلے دروازے سے آنا پڑتا تھا، پھر ملتا تھا، اگلے دروازے سے آنا پڑتا تھا۔ میرے محبوب نے 1 دروازہ بنایا تھا، اور جب کسی سائل کو دیا کرتے تھے اس کو دوبارہ کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ حاتم طائی کے سائل کو تو بار بار آنا پڑتا تھا، وہ تو ایک ہی مرتبہ میں بندے کو مالا مال کیا کرتے تھے۔ تو کم وسائل کے ساتھ آپ نے انقلاب برپا کر دیا، کم وقت میں آپ نے انقلاب برپا کر دیا، اور کم نقصان کے ساتھ آپ نے انقلاب برپا کر دیا۔ دنیا میں بڑے بڑے انقلابات آئے ہیں، خون کی ندیاں بہتی ہیں۔ ہلاکو خان اور چنگیز خان کی تاریخ پڑھو، انہوں نے کیسے لوگوں کو تہ تیغ کیا تھا کہ جس شہر کے اوپر قبضہ کرتے تھے اس شہر کے قریب جو دریا بہتے تھے، دریا کا پانی 6 مہینے تک انسانی خون سے رنگین ہوتا تھا۔ لوگوں کے سروں کی کھوپڑیوں کی مینار تعمیر ہوتے تھے، لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے بلا تمیز اور بلا فرق لوگوں کو تہ تیغ کیا جاتا تھا۔ پہلی جنگ عظیم جب لڑی گئی، یہ مہذب اقوام کے درمیان 64 لاکھ بندے مر گئے۔ دوسری جنگ عظیم جب لڑی گئی، 3.5 کروڑ بندوں کا خون بہہ چکا ہے۔ ہمارا یہ ملک آزاد ہوا ہے، یہ ایسے آزاد نہیں ہوا، اس کی بنیادوں میں کروڑوں مسلمانوں کا خون شامل ہو چکا ہے۔ انقلابات ایسے برپا ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب، سبحان اللہ، 10 سال میں 10 لاکھ مربع میل علاقے پر اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ 10 سال کی مختصر مدت میں 10 لاکھ مربع میل سرزمین پر اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے، اور 10 سال کی مدت میں جتنی جنگیں لڑی گئیں اس میں صرف اور صرف 1018 بندے دونوں طرف سے جاں بحق ہو گئے۔ 1000 مسلمانوں کی طرف سے جو نقصان ہوا، کافروں کا جو نقصان ہوا، سارا ملایا جائے تو 1018 بندے۔ 1018 بندوں کے نقصان پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 لاکھ مربع میل سرزمین پہ اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگیں ضرور لڑی ہیں، لیکن ہر مسئلے کا حل وہ جنگ نہیں سمجھتے تھے، اور پوری کوشش کرتے تھے کہ جنگ کے بغیر مسئلہ حل ہو جائے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، ابھی داخل نہیں ہوئے تھے، انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کے پاس تھا۔ مسلمانوں کی لشکر میں انصار کی بڑی جماعت تھی۔ سعد بن عبادہ جو کہ انصار کے بڑے تھے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ اور جب مکہ کے قریب پہاڑی کے دامن سے گزر رہے تھے تو سعد بن عبادہ نے کہا، الیوم یوم الملحمہ، آج تو لڑائی کا دن ہے، یعنی مکہ والوں سے ہم لڑیں گے اور ہم ان کو تہ تیغ کریں گے، آج لڑائی کا دن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو ناراض ہو گئے۔ آپ نے یہ کیسے کہا، الیوم یوم الملحمہ، آج لڑائی کا دن ہے؟ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کرنے کا دن ہے، آج تو میں اپنی رحمت کا مظاہرہ کروں گا۔ الیوم یعظم الکعبہ، آج تو وہ دن ہے جس میں کعبہ کی تعظیم کی جائے گی، بیت اللہ کی تعظیم کی جائے گی، آج تو میری رحمتوں کا مظاہرہ ہوگا۔ اور سعد بن عبادہ سے اس بات پر ناراض ہو گئے کہ آپ نے یہ کہاں کیوں ہے، لہذا سعد، جھنڈا آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گا، آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گا، کسی اور بندے کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور بندہ کون سا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دانائی اور سمجھداری کی قربان جائیں، سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے لیا، ان کے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ یہ اعزاز اور یہ شرف اسی گھر میں رہے، سعد بن عبادہ کو زیادہ تکلیف نہ پہنچے۔ جھنڈا لے لیا، اپنے بیٹے کو دے دو۔
उसी खानदान में रहा और एहसास भी दिलाया कि नहीं मैं तो रहमतों वाला नबी हूं। ये लड़ाई वाली बात आपने की क्यों है? खालिद बिन वलीद को फरमाया कि मैंने मक्का के बलाई तरफ से जाना है, आपने मक्का की जीरी जानिब से आना है, लेकिन याद रखना कोशिश पूरी पूरी ये करो कि किसी का नुकसान ना हो जाए, किसी की जान का नुकसान ना हो जाए, पूरी कोशिश ये करनी है। हजरत खालिद बिन वलीद उस तरफ से आ रहे थे, पूरी कोशिश करते थे किसी का नुकसान ना हो जाए। जिन लोगों ने घरों के अंदर दरवाजे बंद करके घरों के अंदर मकसूर होकर बैठ गए, उससे कोई तारुज न किया गया। जिन्होंने अबू सुफियान के घर में पनाह ले ली, कोई तारुज नहीं किया गया। जिन्होंने हरम शरीफ के अंदर पनाह ले ली, किसी ने कुछ नहीं कहा। हजरत खालिद बिन वलीद जिस रास्ते से आ रहे थे, 4, 5, 7 नौजवान थे, ओबाश किस्म के, शरपसंद किस्म के, वो सामने आ गए। खालिद बिन वलीद ने पूरी कोशिश की किसी तरीके से ये लोग हट जाएं और इनके खून से हमारी तलवारें रंगीन न हो, लेकिन वो नौजवान मानने वाले नहीं थे। हत्ता कि फिर वही 7-8 बंदे काम आ गए और जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूर से खालिद बिन वलीद को देखा और खालिद बिन वलीद की तलवार खून से चमक रही थी, फरमाया खालिद लगता यह है कि कुछ हो गया है, लगता यह है कि कुछ हो गया है। अल्लाह के नबी मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग हमें रास्ता नहीं दे रहे थे, पीछे नहीं हट रहे थे। आपने बड़े अफसोस के साथ फरमाया जो कुछ अल्लाह को मंजूर होता है वही होके रहता है। सिर्फ 7 बंदे कत्ल हुए और मक्का मुकर्रमा फतह हो गया। कम नुकसान के साथ इतना अजीम इनकलाब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बर्पा कर दिया। आज दुनिया वाले कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है। हकीकत यह है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम की हिफाजत के लिए तलवार जरूर इस्तेमाल की है, अमन व अमान को कायम करने के लिए तलवार जरूर इस्तेमाल की है, लेकिन इसके बावजूद भी आपने हर मसले का हल तलवार को नहीं समझा था। आपने दुनिया को अखलाक और किरदार के जोर पे फतह किया था। किरदार ऐसा अजीम था कि जब नबूवत का दावा किया, मुशरिकीन मक्का ने दलील पूछी, आपकी नबूवत की दलील क्या है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दलील के तौर पे अपने किरदार का हवाला दिया। लक़द लबिस्तु फीकुम उमरन मिन क़ब्लिही, मैंने तो आपके दरमियान अपनी जिंदगी गुजारी है, 40 साल मैंने तुम्हारे दरमियान गुजारे हैं। मेरे 40 साल उम्र में मेरे ऊपर कोई एक नुक्ता तो देखो, कोई मेरे जवानी में कोई दाग धब्बा तो मुझे दिखा दो, कोई उंगली रखने की जगह तो मुझे दिखा दो। मेरा किरदार ही मेरी नबूवत की दलील है। ऐसा चैलेंज कोई नहीं कर सकता। कोई बंदा कितना ही नेक क्यों ना हो, बचपन के दोस्तों के सामने कोई बात करके देख ले, जवानी के दोस्तों के सामने कोई बात करके देख ले, तो दोस्त ही बता देंगे कि दामन को जरा देख, जरा बंदे खुदा देख। इतनी ने बड़ा पाकी दामा की हिकायत। और हुजूर चैलेंज कर रहे थे, फ़क़द लबिस्तु फीकुम उमरन मिन क़ब्लिही, मैं तुम्हारे दरमियान जिंदगी गुजार चुका हूं। किरदार इतना आला था, अखलाक इतने आला थे, अखलाक के जरिए से लोगों को मुसलमान किया था। फुतिहतिल मदीनतु बिल अखलाक, फरमाया मदीना तो अखलाक के जोर पे फतह हो चुका है। लोग ये कहते हैं कि हुजूर के साथ चंद जंगजू मिल गए जो तलवार के धनी थे और उन्होंने तलवार के जोर पे लोगों को जबरदस्ती मुसलमान किया। हम उनसे पूछते हैं कि हुजूर के साथ चंद जंगजू मिल गए, ये चंद जंगजू किस तलवार के जोर पे साथ मिले थे? उमर को किस तलवार ने मुसलमान किया था? अबू बकर को किस तलवार ने मुसलमान किया था? उस्मान गनी को किस तलवार ने मुसलमान किया था? किरदार था, अखलाक थे। किसी बंदे की असल हकीकत का पता करीबी लोगों को होता है। करीबी लोग, करीबी दोस्त, घर के अफराद ही अच्छी तरह जानते हैं कि ये बंदा किस दर्जे का है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नबूवत का दावा कर लिया, कोई बंदा कितना ही बड़ा पीर क्यों न बन जाए, बीवी के सामने उसकी पीरी नहीं चलती। कोई बंदा कितना ही बड़ा नेक क्यों न बन जाए, बीवी के सामने किसी की नेकी नहीं चलती। सुभान अल्लाह, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार इतना साफ शफाफ था। आपने नबूवत का ऐलान कर दिया, सबसे पहले ईमान लाने वाली, सबसे पहले आपकी तस्दीक करने वाली, आपकी सच्चाई की गवाही देने वाली उनकी अपनी ज़ौजा हजरत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। फिर करीबी दोस्त बंदे के हालात से ज्यादा वाकिफ होते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक करीबी दोस्त थे, वो सबसे पहले ईमान लाने वाले थे। घर के छोटे बच्चे बंदे के हालात से वाकिफ होते हैं। हजरत
علی رضی اللہ عنہ وہ نوعمر لڑکے تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کر لیا، اور گھر کے غلام ہی مالک اور آقا کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام تھے حضرت زید، وہ سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کئی مرتبہ گستاخی کرتا رہا، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ پہ الزام لگایا۔ حقیقت یہ ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ اتنا حلم، اتنا حوصلہ، اتنا وسیع سینہ کسی کا ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے آپ کی زوجہ طاہرہ مطہرہ پہ ان پر الزام لگایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت کر لیا، اور جب وہی عبداللہ بن ابی مردار ہو گیا تو اس کے ایک بیٹے تھے عبداللہ بن عبداللہ، مخلص صحابی تھے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی، آپ کو تو پتہ ہے میرا والد کون تھا، لیکن میری ایک درخواست ہے کہ آپ مجھے اپنا کرتا عنایت فرمائیں کہ میں اپنے والد کو کفن کے طور پہ پہنا دوں۔ ممکن ہے کہ آپ کی کرتی کی برکت سے میرے والد کے عذاب میں کچھ تخفیف ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ نہیں آپ کا والد کون تھا اور اس نے کیا کیا تھا میرے ساتھ، نہیں، فوراً اپنا کرتا اتارا اور عبداللہ بن عبداللہ کے حوالے کر دیا۔ اگر آپ کے والد کا بھلا ہو سکتا ہے میری کرتی کی وجہ سے، میرا کرتا لے جاؤ۔ اور بیٹے نے اگلی بات یہ کر لی کہ اللہ کے نبی، میرے والد کا جنازہ بھی آپ پڑھا دیں، ممکن ہے آپ جنازہ پڑھائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تیار ہو گئے، جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اور جب وہ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دامن سے پکڑا۔ میں نے کہا اللہ کی نبی کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا عمر میں جنازہ پڑھانے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ منافق تھا، اس نے فلاں دن یہ بات کی تھی اور فلاں دن یہ بات کی تھی، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا مجھے اچھی طرح پتہ ہے، مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ منافق تھا، لیکن پھر بھی میری رحمتوں کا تقاضا ہے کہ میں اس کا جنازہ پڑھاؤں۔ میں نے پھر عرض کیا اللہ کی نبی آپ کیسے جنازہ پڑھاتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو منع کر دیا ہے، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ مغفرت مانگو گے اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا عمر دعنی عنکا، دعنی عنکا، مجھے چھوڑ دو، مجھے جنازہ پڑھانے دو۔ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میں 70 سے زیادہ مرتبہ اس کے لیے مغفرت مانگوں تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، میں اس کے لیے 70 سے زیادہ مرتبہ مغفرت مانگ لوں گا۔ اور پھر فرمایا عمر میرا جنازہ پڑھانے سے اس کی مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن مجھے اس بات کا قوی یقین ہے کہ جب میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا اس کے قبیلے کے 1000 بندے مسلمان ہو جائیں گے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھایا، عبداللہ بن ابی کے قبیلے کے 1000 سے زائد بندے مسلمان ہو گئے۔ تو کمال کی وجہ سے اگر کسی کے ساتھ محبت کی جاتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ با کمال اس قابل ہیں کہ ان سے محبت کی جائے۔ جمال میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ جمال کتنا؟ زلفوں کی پروردگار نے قسمیں کھائی ہیں، رخساروں کی پروردگار نے قسمیں کھائی ہیں، ماں نے کبھی اتنا جمیل کوئی جنا نہیں ہے، اتنا حسین کبھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے ہم نے تو نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ایسا حسین دیکھا ہے اور نہ حضور کے بعد کبھی ایسا حسین دیکھا ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت سبحان اللہ کمال کر دیا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ خوبصورت تو میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے،
وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ جمیل تو کبھی کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو ہر عیب سے ایسا پاک اور صاف پیدا کیا گیا ہے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسا کہ آپ کو ایسا پیدا کیا گیا ہے جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے. لواح زلیخا لو رأینا جبینہ لأثرنا قطع القلوب علی الید، فرماتے ہیں اگر زلیخا کی سہیلیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چمکدار پیشانی کو دیکھ لیتی تو جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا وہ انگلیاں کاٹی تھیں. اگر میرے محبوب کی وسیع اور منور جبین کو دیکھ لی تھی تو انگلیوں کی بجائے اپنے دل کے ٹکڑے کر دیتی. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جمال اور حسن لوگوں کی نگاہوں سے مستور رکھا گیا، چھپا کے رکھا گیا. اللہ تعالی نے وہ کامل مکمل حسن لوگوں کے اوپر ظاہر بھی نہیں ہونے دیا، کیونکہ اگر پورا حسن ظاہر کر دیا جاتا تو لوگ دیکھنے کی تاب نہ رکھتے. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد آپ کے حسن بے مثال کے تذکرے کیا کرتے تھے. حضرت حسن بن علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک کیسے تھا. فرماتے ہیں کہ وکانا وصافا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے ماموں اکثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مجمع میں بیان کیا کرتے تھے. تو جب میں نے پوچھا کہ حضور کا حلیہ مبارک کیسے تھا تو میرے ماموں نے جواب دیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات میں بھی عظیم تھے اور لوگوں کو بھی عظیم نظر آتے تھے. یتلألأ وجہہ کما یتلألأ القمر لیلۃ البدر، آپ کا چہرہ انور یوں چمک رہا ہوتا تھا جیسا کہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے. اطول من المربوع واقصر من المشذب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام درمیان قد سے قدرے اونچے تھے اور زیادہ اونچے بھی نہیں تھے، زیادہ اونچے لوگوں سے قدرے کم تھے. خوبصورت قد کاٹ، بالکل درمیانہ نہیں، درمیان قد سے تھوڑا سا اٹھتا ہوا قد. آگے فرماتے ہیں عظیم الہامت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا جو ذہانت کی اوپر دلالت کرتا ہے. رجل الشعر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال قدر خمدار گنگریالے تھے، مکمل سیدھے بھی نہیں تھے، زیادہ گنگریالے بھی نہیں تھے، قدر خمدار گنگریالے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قد کاٹ کے بارے میں فرمایا معتدل الخلق، تخلیق کے اعتبار سے بڑے معتدل تھے. واسع الجبین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی کشادہ تھی جو شرافت اور نجابت کی دلیل ہے. سہل الخدین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رخسار مبارک بالکل ہموار تھے، نہ تو اندر کو دھنسے ہوئے تھے نہ باہر کو زیادہ ابھرے ہوئے تھے، بالکل ہموار رخسار تھے. ازج الحواجب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بائیں مبارک خمدار اور خوبصورت تھی. اقمل عرنین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناک کا بھانسا لمبا تھا، ناک بلند تھی، کأنما یعلوہ النور، دور سے یوں نظر آتا تھا جیسے ناک کے اوپر نور پھوٹ رہا ہے. اکحل العینین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فطری اور پیدائشی اعتبار سے سرما آلود آنکھیں لے کے آئے تھے. ضلیع الفم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک اعتدال کے ساتھ کشادہ تھا جو کہ فصاحت اور بلاغت کی اوپر دلیل ہے. مفلج الاسنان، دانتوں کے درمیان قدر خلا تھا، جب بات کرتے تھے اس سے نور پھوٹ رہا ہوتا تھا. کف اللحیۃ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک گھنی تھی، سینے کو ڈھانپے رکھتے تھے. کأن عنقہ دمیۃ جید دمیۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک یہ مورتی کی طرح تراشی ہوئی پتلی اور باریک گردن تھی. بعید ما بین المنکبین، کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا.
کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو، یہ وسیع حوصلے کی دلیل ہوتی ہے. جس کے کندھے چوڑے ہوتے ہیں یہ حوصلہ مند بندہ ہوتا ہے، بڑا بوجھ اٹھا سکتا ہے. عریض الصدر، سینہ مبارک بڑا چوڑا تھا، یہ وسیع، یہ سخاوت اور یہ نجابت کی دلیل ہے. اور آگے فرماتے ہیں طویل الزندین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کلائیاں لمبی لمبی تھی، لمبی کلائیاں تھی، یہ سخاوت کی دلیل ہے. رحب الراحت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلی کشادہ ہوتی تھی. شسن الکفین والقدمین، ہاتھ اور پاؤں مضبوط تھے. زخم القرادیس، جوڑ انتہائی مضبوط تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلی مبارک انتہائی نرم تھے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ واللہ میں نے کبھی ریشم کو اتنا نرم نہیں چھوا ہے جیسا کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلی مبارک کو نرم چھوا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سینہ مبارک کے اوپر بالوں کی لمبی لکیر تھی. سواء الصدر والبطن، پیٹ اندر کو دھنسا ہوا نہیں تھا، باہر کو نکلا ہوا نہیں تھا، پیٹ اور سینہ بالکل ہموار تھے. اخمس الاخمسین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک نیچے کی اندر سے قدرے خالی اور کھوکھلے تھے. بعض لوگوں کے پاؤں مکمل زمین کے اوپر لگتے ہیں، یہ بدصورت ہوتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک اندر سے قدرے خالی تھے اور اوپر سے مسیح القدمین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک بالکل ہموار تھے. پانی کا قطرہ گر پڑتا تھا، دائیں بائیں کو بہہ جاتا تھا، گویا کہ ہر وقت تیل لگا ہوا ہے. پاؤں کے اندر گڑے نہیں پڑے ہوئے تھے کہ اس کے اندر پانی کھڑا ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ نہ تو ان سے پہلے کبھی ایسا خوبصورت پیدا ہو چکا ہے، نہ کوئی ان کے بعد ایسا خوبصورت پیدا ہو چکا ہے. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ چاندنی رات تھی اور چاند کی روشنی اپنی جوبن پہ تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. عشاء کے بعد کا وقت تھا. سرخ داری دار جھوڑا آپ نے پہنا ہوا تھا اور میں ایک سائڈ سے بیٹھ گیا تو میں نے حضور کے رخ انور پہ نظر ڈالی اور پھر میں نے چاند کی طرف دیکھا، پھر میں نے حضور کی طرف دیکھا، پھر میں نے چاند کی طرف دیکھا. فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، پھر میرے دل نے فیصلہ کر دیا آسمان کے چاند تیرا حسن ضرب المثل ہے، تجھے اپنے حسن پہ ناز ہے، لیکن میرے سرزمین حجاز کا چاند تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے. چاند کے منہ پہ چھائیاں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے.